درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ماہانہ بنیاد پر جاری و ساری ہے، اور آج کا درس قرآن و حدیث جو ہے وہ ماہانہ درس قرآن و حدیث کی کڑی ہے۔ ہماری رمضان میں ترتیب بدل جاتی ہے، اور ہم جو ہے رمضان المبارک میں ختم قرآن والے دن یعنی 20ویں شب کو ہم یہ درس قرآن و حدیث کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے درس قرآن و حدیث ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو 11:30 بجے دن منعقد ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو ہے مقرر جو ہیں وہ ڈاکٹر ذیشان احمد صادق ہیں، جو کہ الغزالی یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہر سال 20ویں شب کو یہاں تشریف لاتے ہیں اور درس قرآن و حدیث دیتے ہیں، انتہائی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ آج کا ڈاکٹر صاحب کا موضوع ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دینی امور تو بیان کرتے ہیں، لیکن دینی امور جو ہے ہمارے اس دور میں کس طریقے سے ہمارے اوپر منطبق ہو رہے ہیں اس کی بڑی اچھی تشریح کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے آمد ہماری یہاں جو ایک خوش نصیبی کا مرحلہ ہوتا ہے، جس کی ہم جتنی قدر کریں کم ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ایک تو رمضان کی برکات، پھر جو آخری عشاء شروع ہو رہا ہے بالکل آگے اس کی راتوں کی برکات، پھر یہ قرآن ختم ہونے کی برکات۔ ابھی الطاف بھائی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ 50 سال مکمل ہوئے، تو گولڈن جبلی ہے ماشاءاللہ یہاں پر تراویح کی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی برکت کی اور ثابت قدمی کی اور قبولیت کی نشانی۔ اور پھر آج جس ہستی کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام، ہمارے ہر دل عزیز فدا کا ابی و امی، سارے صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی شخص اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے نہ چاہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ اتنا مبارک اس طرح سے بھی، اس معنی میں بھی ہے کہ امت نے بار بار اس کو آزمایا ہے کہ جب امت پر مشکلات پڑی ہیں، جب امت پر تکالیف اور آزمائشیں آئی ہیں، اور امت نے اپنا تمسک، اپنا اشتغال، اپنا تعلق اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھایا ہے، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے کہ امت کے اوپر سے وہ آزمائشیں، وہ مشکلات ٹل گئیں۔ چنانچہ جس وقت تعاون کا مرض آیا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں مولانا تھانوی نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک سیرت کی کتاب لکھی، اور سیرت کی کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہی ایسی چیز ہے جس سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اس طرح سے جس وقت شام میں اور وہاں کی ملحقہ زمین میں حملہ ہوا تاتاریوں کا، اور بہت خوف کا ایک ماحول تھا، اس وقت صاحب حسن حسین نے یہ کتاب لکھی جو نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں پہ مشتمل تھی، اور وہ مشکلات بھی وہاں پہ ٹلیں، تاتاری اس قلعے میں اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے۔ تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سب استحضار کریں کہ جس ہستی کا مبارک ذکر کر رہے ہیں اس کی برکت ایسی ہے کہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کی صرف ذکر کی برکت سے جب ان کو اپنی زندگی میں ہم لے کر آتے ہیں، جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ان کے بارے میں اچھے گمان کرتے ہیں، جب ان کے احسانات کا تشکر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک طرح کی برکت آتی ہے، ایک طرح کی رحمت آتی ہے، ایک طرح کا اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور مشکلات میں ہمارے لیے نہایت معاون ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم سب انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بلند مقام اور سب سے زیادہ مقبول طبقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہاں، صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں۔
اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جو ایمان تھا، جو ان کا یقین تھا، وہ پہاڑوں جیسا ایمان اور یقین تھا، اور ہمارا یقین ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ایک عجیب بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ صحابہ جن چیزوں پر بھی ایمان لائے، وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ فرشتوں پر ایمان لائے، وہ اللہ کی صفات پر ایمان لائے، قرآن کی آیات پر ایمان لائے، فرشتوں کی امداد پر ایمان لائے، آخرت کے حالات پہ ایمان لائے، حیات بعد الممات پر ایمان لائے۔ لیکن ایک بات بتائیں کہ یہ جو سارا ایمان تھا ان کا، ان میں سے کون کون سی چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کو دیکھا؟ کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آنکھوں سے فرشتوں کو، کچھ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے انسانی شکل میں بدر کے موقع پہ، دوسرے موقع پہ، لیکن فرشتوں کے فرشتے کی شکل میں نہیں دیکھا۔ وہ حدیث جبریل بھی آتی ہے، تو اس میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ وہ نہایت ستھرے کپڑوں میں، حالانکہ مسافر تھا، اس کو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہیں پر، لیکن اس کے کپڑوں سے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسافر ہے۔ پھر حدیث جبریل ہوئی کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اس شکل میں تو دیکھا تھا، لیکن فرشتوں کو فرشتے کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ کتنے صحابہ نے آخرت کے خواب میں، تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے دیکھا ہو، لیکن ساری کی ساری چیزوں پہ جو صحابہ کے ایمان تھا، جو سات ہم کہتے ہیں ایمان ہے، جو ہم تفسیر میں ایمان کو بیان کرتے ہیں، وہ ساتوں چیزوں کی بات کرتے ہیں، سب پہ ایمان جو صحابہ کا پہاڑ کی طرح تھا، وہ صرف اور صرف ایک سورس پہ مبنی تھا۔ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے، اس پر وہ ایمان لے کر آئے۔ تو گویا کہ صحابہ کا ایمان جو تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے پر موقوف تھا۔ اور صحابہ کو ہم پر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ سارے صحابہ آپ علیہ السلام کو دن رات دیکھ رہے تھے، اور آپ کی ہستی ایسی تھی، آپ کی قدرت ایسی تھی، آپ کا معجزہ ایسا تھا، آپ کی کرامت ایسی تھی کہ سارے صحابہ کو ایمان لانا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی ایمان بالغیب لے کر آئے۔ ہم میں سے کسی نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، تو ہمارا ایک عجیب طریقے سے، یعنی ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری فضیلت کا ذکر کیا، فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ ابھی آپ ذرا سوچیں، اس کا استحضار کریں کہ آپ علیہ السلام کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا ابا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے پاس گھوڑوں کا ایک ریوڑ ہو، گھوڑوں کا ایک استبل ہو، اور اس میں سارے کالے گھوڑے ہوں اور چند گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں اور ٹانگیں چمکتی ہوں، کیا تم ان کو نہیں پہچان سکو؟ تو صحابہ نے کہا ہم پہچان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی امت کے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو، ان کے وضو کی وجہ سے ان کی چمکتی ہوئی پیشانیوں اور ان کی چمکتے ہوئے پاؤں سے پہچانوں گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ جو لوگ آئیں گے میرے بعد، جو آئیں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، جن کے پاؤں چمکتے ہوں گے، میں ان کو پہچانوں گا اور ان کا حوض کوثر پہ استقبال کروں گا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، طوبیٰ لکم، اور فرمایا طوبیٰ لہم ثم طوبیٰ لہم ثم طوبیٰ لہم، 3 مرتبہ فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جن لوگوں کو خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہو۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ اور ایک روایت میں 7 مرتبہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ ہماری فضیلت ہے، لیکن ایک بہرحال ہمیں بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا ایک نقصان ہے ہمارا، کہ صحابہ کے ایمان نبی کریم علیہ السلام کی دیدار پہ موقوف تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ایک صحابی کہتے تھے، انصاری صحابی بڑے پریشان ہو کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، چہرے پہ بہت اضطراب اور پریشانی کا عالم تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اور آپ علیہ السلام نے ان کی پریشانی بھانپ لی۔ آپ نے کہا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ ابھی ہم جب بے چین ہوتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ وہ وقت جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جنت میں تشکیل ہو جائے گی، پھر ہم یہاں دنیا میں جو پیچھے رہ جائیں گے، ہم کیسے آپ کی زیارت کریں گے؟ ہم کیسے اپنے دل کو قرار دیں گے؟ تو یہ کہہ کے ان کے چہرے پر استوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں
جو اونچے درجات والے ہوں گے وہ نیچے درجات والوں کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. اور صحابہ کے لیے بڑی ایک زبردست چیز تھی, ایک زبردست خوشخبری تھی. تو چنانچہ صحابہ کو اس بات کی بڑی شوق ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رہیں. ان کے جو ایمان کی سورس تھی, جو ان کی ایمان کی اسٹرینتھ کی سورس تھی, وہ ساری کی سارا اللہ کے رسول کی ذات تھی. اب اگر میں اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھ رہا, آپ علیہ السلام کی زیارت سے بھی محروم ہوں, میرا مدینہ بھی کم جانا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے جب جالی کے اوپر ہم لکھا دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ہونا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی میں وہاں پہ بھی بار بار زیارت نہیں ہوتی, خواب میں بھی میں نہیں دیکھ پاتا. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں جس سے اللہ کے رسول میری ڈیلی لائف کا, میری روزانہ کی زندگی کا حصہ بن جائے. آپ علیہ السلام ایک عجیب بات حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وجاہت دی تھی, ایسا نور دیا تھا, ایسا حلیہ دیا تھا, ایسی شکل و صورت دی تھی, ایسی اپیرنس دی تھی کہ اگر قرآن بھی نہ ہوتا, اگر اور دوسرے معجزات بھی نہ ہوتے, اگر دوسری نشانیاں بھی نہ ہوتی, اگر دوسری آیات بھی نہ ہوتی, تب بھی صرف آپ کی وجاہت کو اور آپ کے چہرے کو, نور کو دیکھ کر آپ کے پیغام کی حقانیت ثابت ہو جاتی اور لوگ آپ پر ایمان لے آتے. یعنی آپ کی شخصیت ایسی تھی, اتنی پر نور تھی اور اتنی وجیح تھی کہ آپ کی شخصیت ایک بہت بڑی نشانی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے مفتی اعظم تھے اور چیف ربائی تھے. نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. تو عبداللہ بن سلام نے جب پہلی دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کے بارے میں طرح طرح کے کفار نے, قریش نے طرح طرح کے اقوال مشہور کر رکھے تھے, یہ جادوگر ہیں, یہ جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ, یہ مجنون ہیں. تو جب پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام نے, اس چیف ربائی نے, یہودیوں کے بڑے عالم نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تو ان کے چہرے, ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ لیس بوجہ الکذاب, لیس بوجہ کذاب, یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی, یعنی آپ علیہ السلام کی ایک معنوی خوبی اور خوبصورتی اور حسن اور آپ کے اندر نبوت کی شان تو ایک الگ تھی, لیکن آپ علیہ السلام کا ظاہر بھی ایسا تھا کہ جس کے اندر ایک جاذبیت تھی, ایک کشش تھی کہ دیکھنے والا جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک دفعہ میں نے دیکھا. اچھا یہ آپ یہ سوچیے گا کہ ایک تو ہم یہاں پہ ہم کراچی میں دیکھتے ہیں نا, کراچی روشنیوں کا شہر ہے. جب ہم کبھی جہاز سے آ رہے ہوتے ہیں, ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو چاروں طرف ایک, اگر لائٹ نہ گئی ہوئی اور اچھے حالات ہو تو پورا کراچی روشن ہوتا ہے اور ایک پورے کراچی کے اوپر ایک روشنی کا حولہ سا ہوتا ہے, ایک ہیلو سا ہوتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, اگر آپ کبھی ناردرن ایریاز میں گئے ہوں جہاں پہ رات میں لائٹ وائٹ سب ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا اونچائی پر بھی ہے, آپ دیکھیں گے وہاں سے 1000 گنا زیادہ ستارے نظر آتے ہیں اور پورا جو آسمان ہوتا ہے اس ستاروں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس طرح سے صحرا کے اندر آسمان جو ہوتا ہے نا بہت کلیئرلی ویزیبل ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو چاند ہوتا ہے نا, 14ویں کا چاند جو صحرا کے اندر ہوتا ہے وہ کراچی کے 14ویں کے چاند کی طرح نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہیں زیادہ روشن ہوتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحرا کے اندر میں نے 14ویں کے چاند دیکھا اور آپ علیہ السلام کی ذات کو دیکھا. تو کبھی میں آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا, کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا, کبھی آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا, کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا. اور آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ منور ہے, کہیں زیادہ نور والا ہے. اور صحابہ حضرت برا بن عازب فرماتے تھے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو آپ علیہ السلام سے زیادہ حسین اور پر نور ہو. اب یہ جو کامنٹری کرنے والے ہیں, جو علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کا نہیں کہا آپ نے کوئی شے ایسی نہیں دیکھی کیونکہ اس میں چاند بھی شامل تھا, اس میں حسین سے حسین کوئی چیز بھی شامل تھی. آپ علیہ السلام کی ایک چیز جب آپ ان کو دیکھیں, ہم لوگ آپ علیہ السلام سے, یعنی میرے والدین ابھی زندہ ہیں ماشاء اللہ, والد صاحب 80 سال کے ہیں اور والدہ جو ہیں وہ تقریباً 73 سال کی. تو بہت زیادہ وقت میں ان کے ساتھ نہیں گزار پاتا, لیکن ساری زندگی انہوں نے مجھے جو کچھ میں ہوں انہوں نے بنایا, انہوں نے میری تعلیم پہ خرچ کیا, ان کے بہت سارے احسانات ہیں مجھ پہ. تو میں تھوڑی دیر جو ان کے پاس چلا جاتا ہوں نا, افطاری ساتھ کر لی,
تھوڑی جو ان سے شفقت محسوس ہوتی ہے, جو ان سے محبت محسوس ہوتی ہے, جس طرح سے وہ ابھی پوچھتے ہیں تم کیسے ہو, بیمار تو نہیں ہوئے, وہ تمہارے سر میں درد ہوا تھا, کہیں زیادہ ٹینشن تو نہیں لے رہے ہو کہیں, تو ایک عجیب طرح کا دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے. اب اس کو اللہ کے رسول کی ذات میں آپ 100 گنا زیادہ کر لیں, اللہ کے رسول کی ذات میں اس کو 100 گنا زیادہ کر لیں, تو کیا محبت صحابہ کو کیا کس طرح کی جاذبیت, کس طرح کی کشش ہوگی اللہ کے رسول کی طرف جو صحابہ محسوس کرتے ہو. تو وہ جب صحابہ دیکھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم چہرہ آپ علیہ السلام کا آنکھیں بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے, بلکہ ہماری نظریں نیچی رہتی تھی. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے. تو یہ حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ علیہ السلام کی صحابہ کی محبت ایسی تھی. ایک بدو ایک دفعہ آیا, بیڈوئن جسے کہتے ہیں نا, گاؤں کا آدمی. اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ آپ علیہ السلام فرمایا آپ بڑے بہترین ٹیچر بھی تھے, بہترین معلم تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا جواب نہیں دیا اس کی بات کا, کیونکہ تو اللہ کو علم ہے, تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے, کیا تیاری کر رکھی جو قیامت کا پوچھ رہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ تو کوئی تیاری نہیں کی, لیکن اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, نسبتاً خوش ہو کے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اس کی نجات وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا, یعنی اللہ کے رسول جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. صحابہ کہتے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ اس چیز سے اتنا ہم خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے کہ ہم ایسا سوال آپ علیہ السلام سے نہیں کر سکتے تھے. ہم انتظار کرتے تھے کوئی بدو آئے جو اپنی معصومیت میں ایسے سوال کر لیں. اور جب ہم یہ سنتے تھے کہ ہمیں ایک چیز کا یقین تھا کہ ہمارے اعمال میں جتنی بھی اونچ نیچ ہو, ہمیں ایک چیز کا 100% یقین ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے. تو ایک بنیادی ایمانی صفت ہے میری اور آپ کے ایمان کے متحقق ہونے کے لیے, کہ ثابت ہونے کے لیے کہ میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے. حضرت یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب گئے تو کفار جو تھے انہوں نے نہ صرف اجازت نہ دی بلکہ انہوں نے تیاری کر لی کہ اگر مسلمان اندر آنے کی زبردستی کوشش کریں گے تو ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. تو ایسے میں بدیل بن ورقہ ایک صاحب تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہرگز یہ آنے نہیں دیں گے, اے محمد آپ کو ہرگز آنے نہیں دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قریش کو روزانہ کی جنگوں نے کمزور کر دیا ہے, ان کو میرا پیغام دو کہ یہ مجھ سے معاہدہ کر لیں, اور اگر یہ جنگ پہ تلیں گے تو میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں گا جب تک کیا تو اسلام کا سورج پورے عرب پہ بلند نہ ہو جائے یا جب تک میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے. تو آپ نے پیغام بھیجا تو مختلف لوگ آئے قریش کی طرف سے اور آپ علیہ السلام سے صلح کی بات کرتے رہے. اس میں ایک جو صاحب آئے وہ عروہ بن مسعود ثقفی تھے, وہ سب مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو محمد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم عربوں پہ قابض ہو جاؤ, عربوں کو بالکل ختم کر دو, تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے, کیسر و کسریٰ نے اس کا ارادہ کیا, لیکن کوئی بھی قوم عربوں کو بالکل فنا نہیں کر سکی, کلیتاً فنا نہیں کر سکی. تو تم بھی ایسا نہیں کر سکو, اور تم اگر چاہتے ہو, تم کیا چاہتے ہو؟ تو ایسے میں, اور میں چاہتا ہوں اگر یہ لوگ تم پہ غالب آ گئے تو میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے ساتھی جو ہیں وہ کچھ شرفا میں سے ہیں, کچھ خاندانی لوگوں میں سے ہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں بڑے ہلکے لوگ. تو برابر میں ایک شخص کھڑے تھے آپ علیہ السلام کے, انہوں نے بری طرح ایک برے ترین الفاظ استعمال کر کے عروہ کو کہا فلاں فلاں او فلاں فلاں تو اپنا حال دیکھ, ایسے سے کچھ کر کے کہا. تو عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں. وہ اس وقت کچھ خوت پہنے تھے جو لوہے کی ہیلمٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان سامنے نظر نہیں آ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر کو کہنے لگے کہ اگر تمہارا میرے اوپر ایک احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں اچھی طرح تمہاری گالی کا جواب دیتا, تمہاری بری بات کا جواب دیتا. پھر تھوڑی دیر میں عروہ بات کرنے لگے تو عربوں کے دستور کے موافق جب وہ بات کر رہے تھے کہ محمد آپ ایسا کریں, آپ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, آپ قریش کے ساتھ لڑائی نہ کریں وغیرہ وغیرہ, تو وہ ایسے میں عربوں کے معمول کے تحت آپ علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے, یوں پکڑ کے جیسے گزارش کرتا نا تو ہاتھ لگاتا تھا. تو ایک اور صاحب آپ علیہ السلام کے برابر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی تلوار لی اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ دور رکھو اپنا ہاتھ. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عروہ نے پوچھا کہ
کہ یہ کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مغیرہ بن شعبہ ہے، جو ان کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے چند کافروں کو، مغیرہ بن شعبہ نے چند کافروں کو قتل کیا تھا، اور اس کے لیے عروہ بن مسعود نے اس کی دیت وغیرہ دی تھی اور خون بہا دیا تھا. تو انہوں نے چیخ کر کہا او خبیث، تمہاری وجہ سے تمہارے کیے کو ابھی تک میں بھگت رہا ہوں، اور ابھی اگر یہ صلح کی بات نہ ہوتی تو میں تجھے مزہ چکھاتا. تو یہ سب باتیں ہوتی رہیں، اور عروہ جو تھے وہ اپنی کنکھیوں سے اور اپنے مشاہدے سے بار بار دیکھتے رہے کہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے. جب یہ دوبارہ قریش میں گئے، واپس گئے، تو انہوں نے کہا یا قریش، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن میں نے کہیں پر ایسی ہیبت، ایسی محبت، ایسا روب، ایسی جان نثاری کہیں نہیں دیکھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہے. جب یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا کہ یہ اس کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے منہ پر، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ مل لیتے. جس کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے لے کے وہ اپنے جسم پہ مل لیتا. ان کا اگر یہ تھوکتے ہیں تو یہ تھوک جو ہے زمین پہ پہنچتا نہیں، یہ اپنے جسم پہ مل لیتے. ان کے اندر اتنی قدر، اتنی روب اور اتنی محبت اور اتنی آپ علیہ السلام کی رسپیکٹ ہے کہ نظر بھر کے ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. ان کے آگے ان کی آوازیں اونچی نہیں ہوتی. تو جب یہ بتایا تو یہ وہ صفات ہیں جو صحابہ کے اندر موجود تھیں اور صحابہ کو صحابہ بناتی تھی. ان کا جو جذبہ تھا، جو ان کی صفات تھیں، وہ ساری کی ساری اس وجہ سے تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنے اندر یہ صفات پیدا کی تھی. تو اگر میں ہم کو جو 3 سوال قبر کے اندر ہونے ہیں، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی کسی شکل میں شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ کون ہے. تو اگر میں ان کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، ان کے حلیوں کو نہیں پہچانتا، یا اگر مانوی طور پہ اگر دیکھا جائے، زیادہ تر علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ ان کو وہی پہچانے گا جس نے روزانہ ان کی سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا، جس نے روزانہ ان کی محبت کا حق ادا کیا ہوگا، جس نے روزانہ ان پہ درود پڑھا ہوگا، جس نے روزانہ ان کی اپنی زندگی میں ان کو جگہ دی ہوگی. تو میری محرومیت اس وجہ سے ہے صحابہ کے مقابلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہ میں نے تذکرہ کیا، نہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا حلیہ بیان کیا، نہ ان کی عادات اور خصائل بیان کیے، نہ ان کے اخلاق اور معمولات بیان کیے. تو آج کی جو مجلس ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو اس طرح سے سنیں کہ گھر جا کے آپ اس کا تذکرہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ زندہ کریں. آپ علیہ السلام کی اپیرنس کیسی تھی، آپ کے خلق کیسے تھے، آپ کے معمولات کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسے تھا. تو ایک آپ علیہ السلام کی ہستی ہمارے درمیان گویا کہ ایک طرح سے ایک اس کا وجود مل جائے. یعنی تذکرہ بعض اوقات ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ایسا ہو کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے آپ علیہ السلام کا ایک نقشہ بن جائے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کھپ اندھیرے کے اندر، 14ویں چاند کے اندر، صحرا کے اندر میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور 14ویں کے چاند کو دیکھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ زیادہ منور ہے، آپ علیہ السلام کہیں زیادہ حسین ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی جاذبیت اور کشش کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ کے اندر کمال اعتدال تھا، ہر چیز بہت معتدل تھی، ہر چیز میں بڑا بیلنس تھا. چنانچہ نہ آپ بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ پس قد تھے، بلکہ آپ درمیانے قد کے تھے. نہ آپ کا رنگ بہت زیادہ سفید تھا، نہ بہت زیادہ گندم گوں تھا کہ سانولا مائل ہو جائے، بلکہ معتدل رنگ تھا، سفیدی مائل تھا ہلکی سی سرخی کے ساتھ. آپ علیہ السلام کے بال جو تھے بڑے گنجان اور گھنے تھے، لیکن نہ بہت زیادہ کرلی تھے، نہ بالکل سٹریٹ تھے، بلکہ ہلکے سے ویوی تھے، یعنی ہلکا سا اس کے اندر لہر آتی تھی. آپ علیہ السلام کا چہرہ نہ زیادہ گول تھا نہ زیادہ پتلا تھا، بلکہ ہلکا سا اس میں ہلکی سی گولائی تھی. یہ جو جمالیات کے لوگ ہیں، آرٹسٹ لوگ ہیں، ایستھیٹکس والے ہیں، ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے گولڈن مین کا، کہ ایک بہت توازن ہوتا ہے. اگر ایک طرف زیادہ کر دو تو اس کے اندر ایک طرح کی افراط پیدا ہو جاتا ہے، کم کر دو تو تفریق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے بنایا تھا کہ ہر چیز بڑی معتدل تھی. برا بن عازب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی. فرماتے ہیں کہ آپ کے کندھوں کے درمیان، آپ کے سینے کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا، یعنی آپ براڈ چیسٹڈ تھے، براڈ شولڈرڈ تھے، اور جو کہ سمجھی جاتی ہے کہ
ایک مردانہ شان سمجھی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیوں میں اور آپ کے پاؤں میں کسی قدر گوشت تھا, زیادہ گوشت تھا, یعنی وہ میسکولر تھے. ان کے لمز اور جوائنٹس جو تھے وہ زیادہ وائڈ تھے, بڑے تھے اور اسٹرانگ تھے, جو کہ مردوں کے حق میں وجاہت, شجاعت, بہادری, مردانہ حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی لوور باڈی, نیچے کا حصہ, ٹانگیں ایسی اسٹرانگ تھیں, آپ کے کاوز, آپ کی پنڈلیاں, ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف پتلی تھی لیکن اسٹرانگ تھی, کہ آپ چھلانگ مار کے بغیر زین کے, بغیر سیڈل کے, اس کے کوئی سیٹ نہ رکھی ہو, اس گھوڑے کے اوپر بھی بیٹھ سکتے تھے. اور آپ علیہ السلام کا ایک اوور آل ہر چیز میں ایک بیلنس تھا. تو آپ علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی تھی کہ میرے محبوب ایسے تھے کہ اگر زلیخا آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا, اگر اس کی سہیلیاں آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتیں تو اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. نبی کریم علیہ السلام اگر آپ کی طرف چہرہ کرتے تو آپ کو سب سے اسٹرائکنگ چیز آپ کی آنکھیں لگتی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں ایسی تھیں کہ اس کی سفیدی جو تھی وہ سفید تر تھی, اور آپ کی آنکھوں کی جو پتلی تھی, جو پیپل تھا, وہ سیاہ تر تھا. تو آپ کی آنکھوں میں بڑا خوبصورت ایک کانٹراسٹ تھا. آپ علیہ السلام کی جو آئی لیشز تھیں, جو پلکیں تھیں, وہ گھنی اور لمبی تھیں, اور وہ کبھی کبھی آنسوؤں سے تر ہوتی تھی. اور آپ علیہ السلام کی بھویں جو تھی راؤنڈ اور گھنی تھی, اور ان کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا. آپ علیہ السلام کی جو دانت تھے وہ بالکل اولے کے, یعنی جو سنو فلیکس ہوتے ہیں, جو موتی ہوتے ہیں, ان کی طرح سفید تھے, اور ان کے اندر قدر فاصلہ تھا. آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک جو تھی وہ کسی قدر کشادہ تھی, اور اس کے درمیان ایک رگ تھی. جب آپ پریشانی میں ہوتے تھے یا کسی کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو وہ رگ تن جاتی تھی. آپ علیہ السلام کا دہن جو تھا, جو منہ تھا, وہ کسی قدر کشادہ تھا. آپ علیہ السلام کے اندر یہ تمام عنصر جاذبیت کے تھے, تمام عنصر کشش کے تھے. آپ علیہ السلام کی داڑھی جو تھی وہ کسی قدر گھنی تھی, جو سینے کے اوپر کے حصے تک آتی تھی. آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پہ سر کے علاوہ اور داڑھی کے علاوہ کہیں بال نہیں تھے, صرف ایک بال کی لکیر تھی جو سینے سے ناف تک آتی تھی. آپ علیہ السلام کے زیادہ تر بال ان کے وصال سے پہلے تک سیاہ تھے. صحابہ کہتے ہیں 14 سے 20 بال تھے جو کنپٹیوں میں اور لب کے نیچے, یعنی اس داڑھی کے حصے میں, جو سفید نظر آتے تھے. اور جب آپ علیہ السلام تیل لگاتے تھے, آپ علیہ السلام زیادہ تر اپنے بالوں کو تیل سے رکھتے تھے, تیل کے اندر رکھتے تھے, تو وہ اس شائن میں پتہ بھی نہیں چلتے تھے. آپ علیہ السلام کے جسم پہ اسکن اتنی اسموتھ تھی کہ وضو کا پانی آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ نہیں ٹھہرتا تھا. آپ علیہ السلام جو ہیں, آپ علیہ السلام کا جو سینہ تھا اور پیٹ تھا وہ برابر تھا. یعنی آپ علیہ السلام کہتے ہیں نا بہت ساری سنتیں ہیں, داڑھی کی سنت ہے, ٹوپی کی سنت ہے, ٹخنے سے اوپر شلوار اٹھانے کی سنت, یہ بھی ایک سنت ہے آپ علیہ السلام کی کہ آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ جو ہے برابر ہو. ہم بہت ساری سنتیں میں عمل کرتے ہیں نا, لیکن ہم میں سے اکثر دیندار لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ کسی قدر نکلا ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام اپنے وصال تک بالکل فٹ تھے. ایک اثر تھا جو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو زہر دیا تھا, اس کا ایک لقمہ آپ نے منہ میں لیا تھا, پھر نکال دیا تھا, کسی قدر اس کا زہر تھا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے وصال کے اندر بھی وہی محرک بنا, اس طرح سے گویا کہ آپ شہید بھی ہوئے. لیکن آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چیز جو تھی وہ صرف ایک چیز تھی نقصان کی, ورنہ آپ ادروائز جو تھے باڈیلی 63 سال کی عمر میں بھی بہت فٹ تھے ہر چیز کے حساب سے. اب نبی کریم علیہ السلام کی جو خلق تھے وہ کیسے تھے, یہ تو آپ کی ظاہری اپیرنس ہو گئی جس پہ صحابہ فدا تھے, لیکن آپ کی جو اندر خلق تھے, جو آپ کی مانوی بیوٹی تھی, جو آپ کی مانوی حسن تھا, وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام, حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی توجہ ایسی ہوتی تھی کہ ہر شخص پہ مجمع میں ایسی توجہ ڈالتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی توجہ سب سے زیادہ میری طرف ہے. یعنی میرے لیے بالکل مشکل ہے, مثال کے طور پہ ابھی تک میں نے اس سائڈ پہ دیکھا بھی نہیں ہے, میں اپنے سامنے ہی زیادہ دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر ایک پر آپ ایسی توجہ ڈالتے تھے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں. چنانچہ ایک دفعہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ میں تو بعد میں مسلمان ہوا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کرم, سب سے زیادہ لطف اللہ کے رسول کا میرے ساتھ ہے, میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں
میرا درجہ آپ کی نگاہ میں زیادہ ہے یا ابو بکر کا زیادہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا. یعنی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں جو کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں نا، پر کمیونیکیشن کے اندر ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں، ہم مینیجرس کو، لیڈرس کو کمیونیکیشن سکھاتے ہیں، اس میں لسننگ اسکلز بھی سکھاتے ہیں، اس میں نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کی جو زبان سے آپ کہتے ہیں وہ بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. جو آپ ہاتھ پاؤں سے اور چہرے پہ آپ کے جو تاثرات ہوتے ہیں نا، اور جو آپ ہاتھ پاؤں سے جیسچر دیتے ہیں، اس سے بہت کچھ کیا جاتا ہے، بہت سمجھاتا ہے. آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اب یہ کہنا ہاں بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ ایک الگ ٹون ہے، اور یہ جملہ میں کہوں ہاں یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، کہہ تو میں دونوں ایک ہی بات رہا ہوں، لیکن ٹون سے معنی بالکل اپوزٹ ہو گئے، بالکل اپوزٹ ہو گئے. تو چہرے کے ایکسپریشن سے آپ علیہ السلام کی جو باڈی لینگویج تھی، آپ کا جو نان وربل کمیونیکیشن تھی، وہ ایسی تھی کہ ہر ایک کوئی، ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں لیڈرشپ میں کرزما کا. کرزما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی دل میں اس شخص سے محبت رکھتا ہے اور اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہر شخص اپنی جگہ یہ محسوس کرتا تھا، ہر صحابی اپنی جان آپ علیہ السلام کے لیے دینے کے لیے تیار تھا. تو عمر بن العاص کو بھی احساس ہوا، حالانکہ بعد میں مسلمان ہو. پھر آپ نے پوچھا کہ عمر سے زیادہ آپ کو محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے، وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے میں زیادہ؟ آپ نے فرمایا عمر. پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی عثمان آپ کو زیادہ عزیز ہے یا میں آپ کو زیادہ عزیز ہوں، ان کا درجہ زیادہ ہے میرا درجہ زیادہ ہے؟ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان. تو کہنے لگے کہ مجھے تو یہ گمان ہوا آپ کی نان وربل کمیونیکیشن سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی میری طرف توجہ سے کہ میں ان سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہوں. لیکن آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، آپ نے بالکل بات ٹھیک کی، مگر وہ اپنی جگہ تھی. کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے آگے نہیں پوچھا، کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اور بھی نیچے نہ چلا جاؤں. تو اسی طرح سے صحابہ فرماتے تھے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، ایک ٹین ایجر لڑکا ہے، آپ علیہ السلام اس سے دل لگی فرما رہے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہاری نغیر، تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ ارے بھائی آپ علیہ السلام جو ہیں، کتنا بڑا آپ علیہ السلام کا مشن ہے اور کتنا بوجھ ہے، جنت جہنم آپ نے دیکھی ہوئی ہے. صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جو کچھ مجھے دکھایا گیا اگر تم کو دکھا دیتے تو تم ہنسنا بند کر دیتے، اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیتے، اکثر رویا کرتے. اس کے باوجود جو ہے آپ کا مزہ اور دل لگی جو تھی اس کی ایک تعلق بناتے تھے آپ علیہ السلام اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. ایک صحابی تھے، ہم کہتے ہیں نا سوشل سٹیٹس میں یہ کم ہے، سوشل سٹیٹس میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو صحابی بڑے عام سے صحابی تھے، سوشل سٹیٹس میں بڑے نیچے آتے تھے، دیکھنے میں بھی ان کے بارے میں لکھا گیا کہ تھوڑے سے بدصورت معلوم ہوتے تھے. صہیب بن حرام ان کا نام تھا. تو آپ علیہ السلام ان سے کچھ منگواتے تھے، ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. ایک دفعہ ایک بازار میں جا کے آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے کون اس غلام کو خریدے گا، کون اس غلام کو خریدے گا. اب یہ دل لگی فرما رہے ہیں، ایک دل لگی کا انداز ہے جس سے ان کے دل میں یا رسول اللہ، اور انہوں نے کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے کھوٹا پائیں گے اور کوئی قیمت نہیں پائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم بہت قیمتی ہو اور اللہ کے یہاں تمہارا بڑا درجہ ہے. تو اس طرح سے تشجیع فرماتے تھے. دو لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے اور بڑے فاسق تھے اور مسلمان ہو کر آئے اور کہنے لگے آپ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے ہم اسلام لینے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا پچھلا ہم نے بڑے ظلم کیا، ہم جو ہیں وہ قوم کے بدترین لوگ ہیں، ہم جو ہیں بدترین لوگ ہیں. ابھی آپ علیہ السلام نے فرمایا بل انتما مکرمان، تم دونوں ہو بڑے عزت والے لوگ، کیونکہ عزت جو ہے اسلام کے ساتھ. ایک خاتون آئی اب علیہ السلام کے پاس، بوڑھی خاتون، اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کریں. آپ نے فرمایا دل لگی کے طور پہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جا سکتی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں ہوگی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو وہ بہت مغموم ہو گئی اور شوق میں چلی گئی کہ رسول اللہ میرا کیا ہوگا. آپ نے پھر فرمایا کہ ارے بھائی تمہیں اللہ جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے، تم وہاں پہ جوان ہوگی تو تم ایسے اس بڑھاپے کے ساتھ جنت نہیں جاؤ گے بلکہ جوان ہو کے جاؤ گے. ایک صحابی آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا گھر بڑا ہے، میرے عیال زیادہ ہیں، مجھے مال غنیمت میں سے اونٹ دے دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اونٹ نہیں دوں گا بلکہ اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہنے لگے بھلا وہ مجھے کیا کام آئے گا، میرے تو اتنے سارے لوگ ہیں وہ کیسے بیٹھیں گے اس میں.
تو کہنے لگے ارے بھائی، ارے بھلے مانس، کوئی اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو، کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. تو یہ دل لگی کی باتیں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جیسے ہم اپنی محفل میں بات کرتے تھے، آپ بھی ویسے ہی بات کرتے تھے. اگر ہم دنیا کی بات کرتے تھے آپ دنیا کی بات کرتے تھے. حضرت انس بھی فرماتے ہیں، دوسرے صحابی فرماتے ہیں اگر ہم کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے تو آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے. ہم قصہ گوئی کرتے تھے جاہلیت کے زمانے کی، ہم جاہلیت کے زمانے کے اشعار پڑھتے تھے. تو جب تک کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو دین کے خلاف ہو، آپ علیہ السلام ہماری باتوں کو سنتے تھے، مسکرانے والی باتوں پہ مسکراتے تھے. ہمارے ساتھ آپ علیہ السلام کا ہنسنا جو تھا وہ تبسم ہوتا تھا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو باہر تو دوستوں کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں، لیکن گھر آ کے ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے، اس پہ روب آ جاتا ہے، اس پہ سختی آ جاتی ہے. بلکہ آپ علیہ السلام کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ بھی اتنی نرمی کا اور دل لگی کا تھا. تو صحابہ کے اندر ایسے گھلے ملے ہوتے تھے کہ باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے. یعنی کوئی الگ سے تختہ نہیں تھا، کوئی الگ سے تاج نہیں تھا، کوئی الگ سے صحابہ ٹھیک ہے حلقہ لگائے بیٹھے ہوتے تھے لیکن اکثر ان کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبت اور عزت کے قابل نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام آتے تھے اور ہم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کو کھڑا ہونا پسند نہیں، ہمارے کھڑا ہونا پسند نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام کے یہ خلق تھے، یہ محبت تھی. صحابہ سارے فرماتے ہیں کہ جب ملتے تھے مسکراتے ہوئے ملتے تھے. عجیب بات آتی ہے کہ ایک طرف اماں عائشہ اور دوسرے فرماتے ہیں کہ آپ دائم الحزن تھے، یعنی آپ ہمیشہ آخرت کے، قبر کے، آخرت کے احوال کے، جہنم کے احوال کی جو چیزیں دکھا دی گئی تھیں اس کی وجہ سے مغموم رہا کرتے تھے، سیڈ ہوتے تھے اور روتے بھی تھے اور اپنی امت کے غم میں روتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکرانے والے بھی آپ تھے. تو علماء نے ان دونوں اقوال میں ریکنسلیشن یا تطبیق ایسے کی ہے کہ آپ اپنے خلوت میں تو ایسے ہی رہتے تھے، لیکن جب کسی سے انٹریکشن کرتے تھے تب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی. یعنی ملنے جلنے میں آپ اپنا غم جو تھے دوسرے کو پہ مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب گفتگو کرتے تھے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس طرح سے گفتگو کرتے تھے تم لوگوں کی طرح جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے. میری چھوٹی بیٹی ہے نا، وہ بہت تیز بولتی ہے، بہت تیز بولتی ہے، چھوٹی 10 سال کی ہے. تو میں نے اس کو پڑھایا کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کیسے بات کرتے تھے. ایک ایک لفظ الگ الگ ہوتا تھا کہ چاہو سننے والا تو لفظ الگ الگ گن لے اور ان کی بات ذہن نشین کر لے. ضروری باتوں کو 3 دفعہ دہراتے تھے. قرات کی تلاوت کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہر لفظ آپ الگ الگ پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، پورا مد کرتے تھے، جہاں مد ہوتا ہے وہاں مد کرتے تھے. اور سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین ہر آیت الگ الگ، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایک ہی قرأت میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ الگ الگ پڑھتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی ایک تلاوت کی کیفیت تھی. آپ علیہ السلام کا گریہ، آپ کا رونا جو تھا وہ آواز کے ساتھ نہیں تھا بلکہ آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے. ان کا جو عبادت تھی آپ علیہ السلام کی، وہ ایسی عبادت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. ایک صحابی ایک تابعی تھے حضرت عطا، انہوں نے کہا اماں عائشہ کچھ آپ علیہ السلام کی عجیب بات بتائیں. تو اماں عائشہ نے کہا کہ کون سی بات ایسی تھی آپ کی جو عجیب نہ ہو. تو فرمایا ایک رات میرے پاس آئے اور بہت محبت سے میرے بستر پہ لیٹے، میری چادر میں لیٹے، اور تھوڑی دیر بعد ایک دم اٹھ گئے اور کہنے لگے
مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کروں. اور جب عبادت کرنے لگے تو کہنے لگے کہ اتنا لمبا قیام کیا، اور اس لمبے قیام میں روتے 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 آپ کی داڑھی تر ہو گئی، سینہ مبارک تر ہو گئی. کہنے لگے ویسے ہی رکوع کیا، رکوع کے اندر بھی روتے رہے. اس کے بعد سجدہ کیا، سجدے میں بھی یہ کیفیت رہی. اور یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور صبح کی اذان کی اطلاع کی، یعنی سحر کی، صبح صادق کی اطلاع کی. تو آپ علیہ السلام سے میں نے پوچھا، جب آپ نے سلام پھیرا، میں نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کو اتنی عبادت کی کہ اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، جب کہ آپ بخشائے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ساتھ فرمایا کہ کیوں نہ میں اس کیفیت سے عبادت کروں، کیوں نہ میں ایسا کروں. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب کہ مجھ پر آج آل عمران، سورہ آل عمران کی یہ آیتیں اتری، یعنی آخری جو رکوع اترا ہے جس کو مینشن کیا. ایک دفعہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم کو گمان ہونے لگا کہ آپ کی روح جو ہے وہ نکل گئی. اور پھر جب ہم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا سجدے کے بعد، اگر ویسے سجدہ کرنا آسان کام نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے 10-15 منٹ آپ کر کے دیکھیں نا تو سر جو ہے وہ انسان کا ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے لمبا سجدہ کرنا، اتنا آسان کام نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے سجدہ کیا، اپنی امت کے لیے. ایک موقع پہ ایک بات فرمائی، دوسرے موقع پہ دوسری بات. تو آپ علیہ السلام کا اللہ سے تعلق جو تھا، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنی خشیت سے روتے تھے، اتنی خشیت سے کھڑے ہوتے تھے، سینے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہانڈی کو جوش آ رہا ہو، جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی سے آواز آتی ہے نا، ویسے آپ کی سینے سے آواز آ رہی تھی. اور اس میں مشقت کرتے تھے، لیکن آپ بعض اوقات منع کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ صحابہ پڑھتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ پڑھنا، ان رکعتوں کو پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا. اسی طرح سے آپ علیہ السلام کا جو ڈانٹنا تھا، آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں نے کبھی بھی آپ کا غلام تھا، آپ کے ساتھ رہا، کسی بھی موقع پہ آپ علیہ السلام نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا. بلکہ ایک دفعہ مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں کھیلنے میں لگ گیا، تو آپ علیہ السلام غصہ کرنے کی بجائے میرے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا بھائی تم کو تو کام کے لیے بھیجا تھا، بس نہیں بات فرمایا. اس کا مفہوم یہ نکلتا. حضرت زید بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہاں، اماں عائشہ کہتی ہیں کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتے تھے، ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے. صرف اور صرف آپ کو اس وقت غصہ آتا تھا جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا. صرف سزا اس وقت دیتے تھے جب اللہ کی حدود جو تھیں ان کے اندر کچھ حرج آتا تھا. آپ علیہ السلام جو تھے، آپ کا غصہ جو ہوتا تھا وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، آپ کا چہرہ قدر سرخ ہو جاتا تھا. آپ علیہ السلام دوسروں سے اعراض فرماتے تھے، چہرہ پلٹ لیتے تھے، اس کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے. تو آپ کا غصہ یہی غصہ ہوتا تھا. آپ علیہ السلام کی جو اپیرنس کے اندر ایک اور چیز جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ آپ کی خوشبو تھی کہ وہ دور سے محسوس کر لی جاتی تھی. صحابہ کا اتفاق نظر آتا ہے کہ آپ کا جو پسینہ تھا وہ بھی خوشبودار تھا. ایک دفعہ غالباً ام ایمن تھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام سو رہے تھے تو آپ کی پسینے کو ایک شیشے میں جمع کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے فرمایا تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پسینے کو میں اپنے دوسری خوشبو کے ساتھ ملاؤں گی. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام خوشبو ہدیے کے طور پہ قبول بھی کرتے تھے اور خوشبو خوب لگاتے بھی تھے. یہ خوشبو ایک ایسی سنت ہے جو آپ علیہ السلام ہمیشہ اختیار فرماتے تھے. ابھی ایک ریسرچ ایسی ہوئی کہ جس کے اندر دو لوگوں کو انہوں نے 2 گروپس بنائے. وہ لوگ جو پرفیوم یا خوشبو ہمیشہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے. انہوں نے دیکھا جو لوگ زیادہ عمر میں خوشبو کا استعمال کرتے ہیں تو جو دماغ کے اندر جہاں سوچنے کے جو حصہ ہے، جہاں پہ ہم اپنی کوگنیٹو تھنکنگ کرتے ہیں، جہاں سوچتے ہیں، اس سے قریبی جو دماغ کے نیورونز ہیں، سیلز ہیں، ان کے قریبی جو ہے وہ حصہ ہے جہاں سے خوشبو ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے خوشبو کا استعمال کیا تو جن کے جو خوشبو کے خلیے تھے، نیورونز تھے، وہ فعال رہے، وہ ایکٹیو رہے، تو ان کی تھنکنگ پاور بھی بڑھاپے میں جا کے ایکٹیو رہی. اور جو خوشبو جو نہیں، جنہوں نے خوشبو کا استعمال کیا، تو ان کے نہ صرف یہ خوشبو کے جو نیورونز تھے یہ آہستہ آہستہ کام کرنا انہوں نے چھوڑا، تو ان کی جو کوگنیشن تھی، جو ان کی تھنکنگ پاور تھی، جو سوچنے سمجھنے کی جو طاقت تھی، اس کے اندر بھی زوال زیادہ آیا بڑھاپے کے اندر. تو یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنت، چاہے خوشبو ہو چاہے مسواک ہو، وہ ہمارے لیے ویسے اس کا درجہ رکھتی ہے. اب یہی مسواک جو ہمیں کہا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں روزے کے اندر، خیر ہم دیکھتے ہیں مسواک سارے شروع ہو جاتے ہیں،
لیکن اللہ کرے کہ روزے کے بعد بھی سنت کی استقامت ہمارے اندر رہے اور ہم مسواک استعمال کریں. اب یہی سنت، یہی مسواک والمارٹ میں، دوسری جگہوں میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں ایک آرگینک ٹوتھ برش کے نام سے بک رہی ہے. اب گورا بھی اس کے استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر امجد جن کو مدرسہ عائشہ اور مدرسہ ابن عباس کے بانی تھے، وہ اس کے بڑے عجیب فضائل بتاتے تھے کہ اس کے اندر ایسی وائٹامنز، ایسے منرلز ہیں جس سے آپ کے دانتوں کے اندر، مسوڑوں کے اندر، زبان کے اندر بہترین ایک بیلنس بنتا ہے. آج کل کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں تو وہ تو جو اچھے جراثیم ان کو بھی مار دیں گے، لیکن مسواک کے اندر یہ تو دنیاوی فضائل ہیں، وہ سارا بیلنس موجود ہے. تو نبی کریم علیہ السلام ہر نماز سے پہلے اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد، ان تمام موقعوں پر اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے پہلے یہ مسواک کا استعمال فرماتے تھے. مسواک کا استعمال فرماتے. آپ علیہ السلام عصمت سرما کا استعمال فرماتے تھے. اپنی دائیں آنکھوں میں 3 سلائی اور بائیں آنکھوں میں ایک روایت میں آتا ہے 2 سلائی یا 3 سلائی ڈالتے تھے. آپ کی فرماتے تھے پلکیں بھی گھنی ہوتی ہیں اور آنکھوں میں خوب نور بھی ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر چیز، آپ علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ کی جو واک تھی اس کے چلنے پھرنے کے اندر ایک عزم نظر آتا تھا، ایک مشنری زیل نظر آتی تھی. آپ جب قدم اٹھاتے تھے تو کسی قدر زور سے قدم اٹھاتے تھے، تیز چلتے تھے، اس کے اندر ایک گرم جوشی ہوتی تھی، اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا، اور قدم تیز تیز رکھتے تھے. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی چیزیں ہم سن رہے ہیں، اگر میں ان چیزوں کا اتباع اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے لوگوں سے بات کرنے میں، اپنے گھر آنے جانے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے رات سونے میں، اپنے سرما لگانے میں، اپنے مسجد جانے میں، امامے کا، سرمے کا، مسواک کا اہتمام کروں گا، تو یاد رکھیے گا کہ میری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی نہ صرف عبادت بن جائے گی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت کی وجہ سے یہ انتہائی مقبول زندگی بن جائے گی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی الگ سے انسان کو وقت نہیں نکالنا پڑتا. اگر وہ عادت بنا لے تو اس کے روزانہ کے اسکیجول میں، روزانہ کے معمولات میں وہ ایسے شامل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. وہ سفر میں، حضر میں وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا چلنا پھرنا ایسا ہوتا تھا جیسے کہ آپ جلدی میں ہیں اور آپ چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے تھوڑے سے طویل قدم رکھتے تھے، لیکن تیزی اور جوش سے قدم اٹھانا وہ آپ کے اس میں نظر آتا ہے. کھانے پینے میں آپ علیہ السلام کے کھانے پینے میں ایک ابدیت کی شان تھی. یعنی آپ کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک موقع پہ آتا ہے کہ آپ کمزوری کی وجہ سے کھجور کچھ نوش فرمائے تھے تو آپ نے ٹیک لگایا تھا، لیکن عام طور پہ اس ذوف کے علاوہ آپ سے ٹیک لگانا ثابت نہیں، بلکہ آپ فرماتے تھے ایک عبد کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام جو تھے وہ ہڈیوں کو آخر تک چوستے تھے، اپنے ہاتھوں کو آخر تک چاٹتے تھے. 3 انگلیوں کا آتا ہے، ایک رات میں آتا ہے 3 دفعہ چاٹتے تھے. تو گویا کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کرتے تھے. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا. یہ جو اس وقت تبلیغی جماعت کے جو سب سے بزرگ اس وقت سمجھے جاتے ہیں، قائد سمجھے جاتے ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب، تو ان کو میں لے کے جا رہا تھا ایک جگہ پہ. تو رات میں ہم نے کہیں قیام کیا، تو یہ آم کا سیزن تھا، تو آم ان کو خرید کے دیا ہم لوگوں نے. تو انہوں نے وہ آم بڑی رغبت سے کھایا. تو مجھے کچھ حیرانی ہوئی کہ دنیا کی ایک چیز ہے، ایک آم ہے، اور یہ اتنا زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ مزے لے رہے ہیں، چسکے لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، رغبت سے کھا رہے ہیں. تو پھر مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، یہ اللہ کی ایک ایک نعمت کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی بھی شان تھی کہ آپ اللہ کی ایک ایک نعمت کو بڑی قدر سے دیکھتے تھے. تو کبھی ایسا نہیں تھا کہ چاول کا ایک دانہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ضائع جائے. آپ علیہ السلام کو غلام تک دعوت دیتے تھے، اور غریب لوگ تک دعوت دیتے تھے، اور مسکین لوگ بھی دعوت دیتے تھے، بیوہ عورتیں تک بھی بلاتی تھیں. اور کبھی کھانے میں وہ جو کی باسی روٹی رکھ دیتے تھے. اور آپ علیہ السلام نہ صرف وہ دعوت قبول کرتے تھے بلکہ اس کھانے سے محظوظ ہوتے تھے. اچھے سے اچھے کھانے کی زیادہ تعریف نہیں کرتے تھے، اور کھانا جتنا کم سے کم ہو اور باسی سے باسی ہو، کبھی کسی کھانے کی کبھی برائی نہیں بیان کرتے تھے.
اگر کھانے کی دل نہیں ہوتا تھا تو صرف کھانا جتنا دل ہوتا تھا اتنا کھاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. کبھی کسی چیز کی طرف سے کراہت آتی تھی تو اس کو نہیں کھاتے تھے. گو کے بارے میں، جو ایک بڑی سی وہ لیزرڈ ٹائپ جانور صحرا میں ہوتا ہے گو، اس کے گوشت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خود نوش نہیں فرمایا، لیکن اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا. دوسرے صحابی نے کھایا، لیکن آپ علیہ السلام کی طبیعت تھی. تو اسی طرح سے پانی پینے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ 3 سانسوں میں پیتے تھے، کئی گھوٹوں میں پیتے تھے، بیٹھ کے پیتے تھے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے نوش فرمانا بھی ثابت ہے. تو آپ علیہ السلام ہر ادا سے، اپنے ہر انداز سے، اپنے ہر انٹریکشن سے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہمارے لیے آپ علیہ السلام کے نمونے کے اندر، آپ کی اسوہ کے اندر بہترین نمونہ. تو جتنا ہم آپ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، آپ علیہ السلام کی عادتوں کو، سنتوں کو، اخلاق کو، آپ کے صحابہ کے ساتھ برتاؤ کو جتنا بیان کریں گے، اتنا زیادہ ہماری زندگی میں وہ انوارات آئیں گے، وہ برکتیں آئیں گی، وہ مزہ آئے گا، وہ چسکا آئے گا، وہ ایک ذوق بنے گا. اور کھانے پینے سے لے کے، سونے سے لے کے، آپ علیہ السلام داہنی کروٹ پہ سوتے تھے. وضو کر کے ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سونے کے لیے ویسے اہتمام کرتے تھے وضو کا جیسے نماز کے لیے اہتمام کرتے تھے. اچھا، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، حضرت علی نے فرمایا کہ یہودی نے کہا کہ تم کب عبادت کرتے ہو؟ ہم تو اتنی دفعہ عبادت کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارا 24/7، ہماری 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن اور سال میں 365 دن یا 355 دن عبادت ہے. میں حضرت علی کی بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کیسے؟ ان کا جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. ابھی چھوٹی سی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ 1/3 زندگی اوسطاً ہم سونے میں گزار دیتے ہیں. 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 6 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. تو اگر ہم سونے سے پہلے اگر اس چیز کا اہتمام کر لیں کہ ہم وضو کر لیں اور داہنی کروٹ سو جائیں، اور جو سونے کے اذکار ہیں، بسمک اللہم اموت واحیا، بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی الی الآخر، آیت الکرسی، تسبیح فاطمی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، 3 منٹ 4 منٹ کا کام، تو پورا ہمارا سونا عبادت بن جائے گا. ہمارا سارا سونا 7-8 گھنٹے بعد بن جائے. حضرت ابی بن کعب نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ میں رات میں اس طرح سے عبادت کرتا ہوں، اس طرح سے آیت پڑھتا ہوں کروٹ. حضرت معاذ رضی اللہ فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ جو تھے نا، بڑے درجے کے عالم تھے، بڑے درجے کے عالم تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو قاضی بنا کے بھیجا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ انی احتسب بی نومتی کما احتسب بی قومتی، میں اپنی نیند پر اللہ سے اسی اجر کا گمان رکھتا ہوں جیسے میں اپنے قیام پر گمان رکھتا ہوں. عجیب بات ہے کہ نہیں، کہ میں اپنے سونے پر، اپنے رات کے سونے پر اللہ سے اسی اجر کی تمنا اور امید رکھتا ہوں جیسے میں رات کے قیام پر رکھتا ہوں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب ہوا جب میں اپنی حبیب کی سنتوں کو اور ان کی عادات کو اور ان کی طرز کو پورا اس کو کاپی کر کے اس طریقے سے اگر میں سو رہا ہوں تو مجھے یقین ہے، مجھے امید اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی اتنا ہی اجر دیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کی اخلاق جتنا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہماری زندگی میں داخل ہوں گے. حضرت سعنا بن زید یہودیوں کے بڑے عالم تھے. جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعنا بن زید نے دیکھا کہ ان میں تمام جتنی نشانیاں ہیں مجھے پوری نظر آتی ہیں سوائے 2 نشانیوں کی. ایک نشانی یہ تھی کہ ان کا حلم ان کے غضب پہ، ان کے غصے پہ غالب ہوگا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جتنا ان سے کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا ان کا حلم بڑھ جائے گا. تو حضرت سعنا بن زید نے یہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو قرض دیا. ایک موقع پہ آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے کہا اے محمد میں آپ کو اتنے دن کے لیے یہ قرضہ دیتا ہوں، آپ مجھے اتنے دن واپس کر دیجیے گا. تو چونکہ مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو یہ دیکھنا کہ آپ واقعی رسول ہیں کہ نہیں.
تو 3 دن پہلے معینہ مدت سے 3 دن پہلے چلے گئے اور جا کے ایک بہت ہی ایک عجیب انداز میں ایک بدتمیزی کی سی کیفیت میں آپ نے حضرت سانہ بن زید نے نبی کریم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے محمد تم ہاشمی، تم قریشی، تم عبد المطلب والے ایسے ہوتے ہو کہ لوگوں کا مال لے لیتے ہو اور ان کو پھر واپس نہیں کرتے ہو اور خوب اس میں ٹال مٹول کرتے ہو، اور تم نے میرا مال لیا ہے، مجھے واپس کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر موجود تھے اس مجلس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھور کے اس نے دیکھا، اے بدبخت کیا تو چاہتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ میں اس شخص کو مزہ چکھاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ ہم تم سے اے عمر اس سے بہتر چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ سانہ کو تم نصیحت کرو، زید بن سانہ کو نصیحت کرو کہ تم مطالبے میں نرمی سے کام لو اور مجھے نصیحت کرو اور مجھ سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ نے اگر سے مال لیا ہے تو اس کو واپس کرو. تو تم نے چونکہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، تم نے اس کو ایسا کہا، تو چنانچہ تم جو ہے میرے خیال صحابی کا نام زید بن سانہ تھا، تم ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر تم ان کو ان کا سارا مال بھی واپس کرو اور ان کو کچھ زائد بھی دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا. تو حضرت زید بن سانہ نے پھر ان سے اقرار کیا، نبی حضرت عمر سے کہا کہ عمر میں تو صرف یہ نشانی دیکھنا چاہتا تھا اور تم گواہ رہو کہ میں نے نشانی دیکھ لی. یہ دونوں نشانیاں پہ پورے اترے کہ آپ کے غضب پہ آپ کا حلم حاوی ہے اور آپ کے ساتھ جو جتنا نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اتنا ہی حلم اختیار کرتے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. تو بعد میں غزوات میں بھی شریک رہے اور بعض میں آپ بڑے صحابی بھی رہے. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں ہیں، اور ہم میں سے دیکھیے کہ ہمارے ساتھ ذرا سا کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے ہم اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. تھوڑا اپنے اندر حلم لانا، تھوڑا اپنے ساتھ یہ معاملہ رکھنا کہ ہم آگے نرمی سے مطالعہ کریں. دیکھیں ہر مسلمان کی ایک حیثیت ہے، ہر مسلمان کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے. تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حالانکہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے بہت بلند ہیں، مگر اس کے باوجود آپ بڑے حلم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو آپ کی جتنی بھی رات دن کی عادات تھی، سنتیں تھیں، آپ کا عمل تھا، وہ ہم سب کے لیے سراسر ہدایت ہے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کے جتنے احکام ہیں اور جتنی شریعت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں، آپ کی عادتیں ایسی چیز ہیں جس کے اندر سارے اللہ کے احکام، ساری سنتیں، ساری حدیثیں، ساری تعلیمات مل کے ایک SOP کی شکل میں آ جاتی ہیں. تو اگر ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اور آداب کو سیکھ لیں تو گویا کہ ہم قرآن کو، قرآن کے آیات کو، اللہ کے احکام کو، تمام حدیثوں کو پوری طرح ان پہ عمل کر رہے ہیں. ابھی آخری بات میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ ایک ایسی ہستی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اتنے صحابہ تھے، آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان پر کیا حال طاری ہوا. تو حضرت عثمان جو تھے وہ ایسے شوق میں تھے کہ ان کو آس پاس کی خبر نہیں تھی، اور اتنے گمسم ایک جا کے کنارے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ ان سے کوئی بات بھی کرتا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. حضرت عمر جو تھے وہ اپنا ہوش و حواس ایسے کھو بیٹھے کہ کہنے لگے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ علیہ السلام اپنے اللہ سے ملنے کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو چونکہ آپ علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی تھی، تو آپ جو تھے کسی قدر کمپوزر یا کسی قدر آپ جو تھے اپنے ایک نارمل کیفیت میں تھے. تو ایک بات سوچیے گا، کبھی کسی وقت غور کیجیے گا، اور آپ علیہ السلام کی اسوہ رسول اکرم پڑھیں یا شمائل ترمذی پڑھیں یا اس کی تعلیم کرائیں، گھر پہ پڑھیں یا علماء سے سنیں، تو آپ یہ سوچیں کس قسم کا لاس تھا کہ آپ کی زندگی میں صحابہ کو، یعنی جیسے چھوٹا بچہ ہے، اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھ پر کوئی بھوک نہیں آئے گی، کوئی میرے سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہوگا، میرا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ کا سایہ میرے سر پہ ہے. اور اگر یہ سایہ ہٹ جاتا ہے، وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو کیسے مصیبتوں کا پہاڑ اس بچے پہ ٹوٹ جاتا ہے. تو صحابہ کی کیفیت بھی ایسی تھی گویا وہ یتیم ہو گئے. اس سے پہلے کوئی بھی جو تھا آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو تھا، وہ ان کو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، کوئی سنی شیعہ نہیں تھا، کوئی
حنفی مالکی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث اور تقلید کرنے والا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. تو صحابہ کا پتہ تھا کہ اب ان کے بعد جو ہے فتنے کے باب کھل جائیں گے. چنانچہ صحابہ پہ یہ کیفیت تھی. یہ میرا ایک سفر ہوا تھا بہت پہلے حرم شریف کا، تو مدینے میں کچھ وقت مجھے ریاض الجنہ میں روضہ شریف کے قریب مل گیا. تو ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی کہ ایک مائیت کا احساس ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں اس وقت کوئی رش بھی نہیں تھا، زیادہ رش نہیں تھا، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ رش نہ ہو تو ایپ کے ذریعے بکنگ کرا کے جانا ہوتا. تو اسی دوران مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے تھوڑی دیر کی مائیت سے یہ کیفیت آئی. تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ساتھ گزاری تھی، ان سے جب جدائی ہوئی ہوگی تو ان پہ کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی. تو چنانچہ ان کا ہوش و حواس کھو بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے. اور ہم نے چونکہ وہ مزہ ہی نہیں چکھا، ہم نے اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کو محسوس ہی نہیں کیا، تو نہ ہم وہ مزہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس جدائی کے غم کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم آپ علیہ السلام کے تذکرے کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں اور اپنے درمیان آپ علیہ السلام کی عادات کو، شمائل کو، خصائل کو، خلق کو، اخلاق کو بار بار دہرائیں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، اور اپنے بچوں کی جو پرورش ہے، اپنے بچوں کی جو تربیت ہے، وہ بھی انہی نقشوں پہ کریں، انہی قدم کے نشانات پہ کریں، اور ان کو وہ عادتیں بچپن سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کا حلیہ ویسے بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھ سکتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کون سا پاؤں داخل کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، سر اپنا کور کر رہا ہے نہیں کر رہا، مسجد میں کیسے داخل ہو رہا ہے، وہ دعائیں پڑھ رہا، سیدھا پاؤں داخل کر رہا ہے نہیں کر رہا. کھانے کے اندر ایک دفعہ ہم نے تعلیم کرائی تو چھوٹی جو میری بیٹی ہے وہ کہنے لگی کہ ابا مجھے یہ تو پتہ تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، بلکہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے. تو آپ علیہ السلام کھانے کے بعد ہاتھ چاٹ کے ہاتھ بھی دھوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں، جتنی چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہوتی جائیں گی، اتنا ہماری مشابہت اللہ کے رسول کی زندگی سے اور ہماری نسلوں کی مشابہت اللہ کے رسول کی زندگی سے ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا جو انجام ہوگا وہ بہترین ہوگا. یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول کہ یہ میرا اتباع کریں. تو یہ بہترین راستہ ہے. جو چیزیں آپ کو بتائی گئیں وہ ظاہر ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا تھا، کیونکہ جتنا آپ اگر ایک لیکچر ہو جو صرف آپ کے چلنے پھرنے پہ ہو یا آپ کے کھانے پینے پر ہو، میں نے تو بتایا نہیں آپ کو کہ آپ کو کون سا تیل مرغوب تھا، زیتون کا تیل پسند کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں، ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے اور لوکی کو پسند کرتے تھے. میں چلتا جاؤں تو چلتی جائے گی بات. مگر یہاں سے صرف مقصود یہ تھا کہ ایک شوق پیدا ہو کہ ہم شمائل ترمذی پڑھیں، اسوہ رسول اکرم پڑھیں، دوسری کتابیں پڑھیں، علیکم بالسنتی پڑھیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی پڑھیں، اور دوسری کتابیں پڑھیں. جب ہم پڑھیں گے ان کتابوں کو، بلکہ تعلیم کرائیں گھر میں، جتنی تعلیم کرائیں گے تو یہ، اور روزانہ اہتمام کریں کہ روزانہ ایک رات میں ایک سنت سیکھنی ہے، روزانہ دن میں ایک سنت سیکھنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں. کھانے پہ بیٹھیں تو بڑا پوچھے بھائی کس کس نے بسم اللہ پڑھ لی. ٹھیک ہے، میرے بچوں سے جب بھی میں پوچھتا ہوں تو آگے سے کبھی کبھی تھوڑا سا رک کے بولتے ہیں ہم نے پڑھ لی. تو میں نے کہا تم اتنے چالاک ہو کہ تم نے تھوڑی دیر رکے ہو، تم نے پڑھی ہے، پھر تم نے بولا میرے یاد دلانے پہ پڑھی ہے، میرے سوال سے پہلے نہیں پڑھی تھی. لیکن ان کی پھر عادت بن جاتی ہے. تو جب یہ عادتیں آ جاتی ہیں، اگر میں صرف اس چیز پہ بیان کروں کہ اس کے سائنٹیفک فائدے اور میڈیکل فائدے کیا ہیں، ایک سنت کے سائنٹیفک فائدے اور میڈیکل فائدے کیا ہیں، تو اسی پہ ایک لمبا سیشن لگ جائے. ڈینیل پنک ہے ایک امریکن آتھر ہے، اس نے کتاب لکھی وین. اس کے اندر اس نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جس وقت رات میں سوتے تھے، جس وقت آخری پہر میں اڑ جاتے تھے، اور جس وقت دن میں قیلولہ فرماتے تھے، اس سے زیادہ پروڈکٹیو سونے کا اسکیجول نہیں ہو سکتا. اب یہ بات کسی دارالفتہ نے، کسی دارالعلوم نے نہیں کی، بلکہ یہ بات ایک گورے ریسرچر نے، امریکن ریسرچر نے کی. تو یہ تو ان چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں اور ان چیزوں پہ بات کریں. ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ دوسرے مذاہب، دوسرے قوموں کے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کے ذریعے سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگ جائیں، ہم سنت ہونے کی وجہ سے آپ کے اتباع کے جذبے کے ساتھ آپ علیہ السلام کو ایک ایک قدم پہ، ایک ایک قدم کو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے والے اور فالو کرنے والے بن جائیں. تو سب اس چیز کو، اس عزم کریں، کیونکہ اگر اس رمضان میں ہم نے یہ چیز طے کر لی تو ایک بہت بڑا انقلاب زندگی میں آ جائے گا. اور یہ انقلاب جو ہوگا ایک سائلنٹ ریولوشن ہوگا،
جو کہ روزانہ عادت کی تحت آتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جو انشاءاللہ انتقال سے پہلے ہمارے ہر برتنے میں، ہر اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چلنے پھرنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کا، سنت کے نور کا ایک ظہور ہوگا، اور اللہ کرے ہماری نسلوں میں بھی یہی گوشہ رہے. تو اس کے لیے دعا کر لیں انشاءاللہ. الطاف صاحب، الطاف بھائی دعا کر لیں. اعلانات آپ کریں گے جی. چند اعلانات سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب دعا کروائیں گے. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک خواتین میں خلاصہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے. ایک پارے کا، روزانہ ایک پارے کا خلاصہ تفسیر. الحمدللہ آج 19 سپارے ہو گئے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی 29ویں روزے تک جاری رہے گا. جو خواتین ابھی تک شریک نہیں ہو سکی ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ شریک ہونا شروع کر دیں، اور مرد حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو اس سلسلے میں جوڑیں. اصل میں ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے قرآن کریم کی فہمی سے جو ہے دور ہونا ہے، قرآن کریم کے فہم سے دور ہونا ہے. اور جب تک ہم قربت اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مسائل جو ہے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا اعلان وہ یہ ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین اور مردوں کے لیے درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے. مختلف ٹاپکس پر جو ہے ہمارے یہاں یہ دروس ہوتے ہیں. اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں، فکری نوعیت کے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ حضرات اور خواتین جڑنے کی کوشش کیا کریں. اس بار جو درس قرآن و حدیث ہوگا اس کی تاریخ ہے 13 اپریل، صبح 11:30 بجے. صحیح. اور میں ایک اور چیز بھی بتاؤں آپ کو کہ پچھلے سال جو ہے یہاں جو ہے ڈاکٹر صاحب کا درس قرآن و حدیث ہوا تھا جو 20ویں شب کو. اس کا موضوع تھا اسلام میں مقدار پر معیار کو ترجیح. ہم سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس درس میں اتنی ہی تعداد بیٹھی ہوئی تھی لوگوں کی اس دن، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس کو ابھی تک جو ہے 56 لاکھ آدمیوں نے، 56 لاکھ جو خواتین اور حضرات نے فیس بک پر دیکھ چکے ہیں وہ. تو ہمیں جو ہے یہ سوشل میڈیا کی اس معنوں میں قدر بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا پیغام جو ہے کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، اور پوری دنیا میں جتنا بھی اردو دان طبقہ جو ہے اس تک یہ پہنچا، اور اتنے زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا. آج کا درس قرآن و حدیث بھی ہم جو ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر لوڈ کریں گے 2 دن کے بعد. 2 دن کے بعد جو حضرات اور خواتین یہ درس قرآن و حدیث سننا چاہ رہے ہیں آج والا شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو موضوع ٹاپک اتنا زبردست ہے کہ اس ٹاپک کو دیکھنے اور سننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے کسی بھی درس کی اب جو ہے الحمدللہ جو فیس بک پر لوڈ ہوتا ہے تو اس کی تعداد جو ہے 16 لاکھ 17 لاکھ سے کم نہیں آتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ درس جو ہے اتنا پاپولر ہوا، مقدار پر معیار کو ترجیح، کہ الحمدللہ 56 لاکھ لوگوں نے اسے دیکھا اور سنا. اور ابھی تو یہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں یہ آج کے درس کی اور یہ پچھلے سال کے درس کی یہ تعداد میں انشاءاللہ دوبارہ بتاؤں گا. اچھا، رمضان المبارک کے بعد یہاں القرآن کورسز کے تحت خواتین کے لیے مختلف کورسز شروع کیے جائیں گے، اور ہمارے بہت سارے مراکز ہیں ان سب میں جو ہے یہ کورسز شروع ہوں گے. اس میں ایک کورس ہے ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز. ان کی دورانیہ بھی جو ہم نے بڑا مختصر رکھا ہوا ہے، کسی کا 1 سال رکھا ہوا ہے، کسی کا 6 ماہ رکھا ہوا ہے. عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی یہ والی کلاسز شروع ہوں گی. فقہ کلاسز یعنی جو مسائل جو ہیں دینی مسائل
ان کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے یہ والی کلاسز شروع ہوں گی، حدیث کلاسز شروع ہوں گی، اور عربی حوار کلاسز، کنورسیشن، عربی کی کنورسیشن وہ بھی سکھائی جاتی ہے ہمارے یہاں. تو یہ سارے کورسز انشاءاللہ تعالی یہ شروع کیے جائیں گے. اور خواتین سے تو میری درخواست ہے، لیکن خاص طور پر جو طالبات ہیں ان سے میری خصوصی درخواست ہے، اور ان کی امیوں سے بھی خصوصی درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کورسز میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن یہاں اویلیبل ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں ہم. اور اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ آج کل کی جو اس زمانے کی جو اردو ہے اس کے مطابق ہے، مشکل اردو نہیں ہے. تو قرآن فہمی میں بڑی مدد ملتی ہے اس کو پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے. تو جن حضرات اور خواتین کو لینا ہو وہ عبدالرشید سے رجوع کر لیں، انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. یا اللہ ارحم الراحمین، جو کچھ سنا گیا یا اللہ کہا گیا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی عادات میں، ان کی شمائل میں، فضائل میں ہمارے لیے بہترین ہدایت ہے. اللہ ہمیں ان پہ اللہ قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ روزمرہ زندگی کی جتنی بھی معاملات ہیں اللہ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، چلنا پھرنا، اس سب میں ہمیں اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرمایا. اللہ یا اللہ دنیا اور آخر کی تمام بھلائیوں اور عفو عافیت، مکمل کامیابی، فوز، فلاح اور نجات عطا فرمایا. یا اللہ کامل اخلاص، کامل ایمان، کامل تقوی، کامل توکل، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور کامل محبت عطا فرمایا. اللہ یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ ہمیں کامل رحمت، کامل فضل، کامل برکات عطا فرمایا. اللہ یا اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ کامل مغفرت اور کامل اپنی رضا عطا فرمایا. یا اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ کامل اعانت، کامل مدد، کامل نصرتیں، کامل فتوحات عطا فرمایا. اللہ یا اللہ کامل سلامتی، یا اللہ کامل صحت، کامل شفا عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے یا اللہ کامل نور، کامل برکتیں، کامل انوارات، کامل ہدایت عطا فرمایا. اللہ ہم کو بھی یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ، تمام مسلمین مسلمات کو بھی یا اللہ، جتنے اموات المؤمنین ہیں، مسلمین ہیں اللہ، ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمایا. اللہ ان کو یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. یا اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارا اس دنیا کا سفر آسان فرما، بڑھاپے کا سفر، قبر کا سفر، حشر کا سفر یا اللہ، میزان کا سفر ہمارے لیے آسانی پیدا فرمایا. اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر فرمایا. اللہ ہم تجھ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں یا اللہ، اس دنیا میں بھی تو ہمارا رب ہے اللہ، قبر میں بھی تو ہی ہمارا رب ہے اللہ، میزان پہ بھی تو ہی ہمارا رب ہے اللہ، پل صراط پہ بھی تو ہی ہمارا رب ہے اللہ. ہماری کفایت فرما. یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ ان مبارک راتوں کی وجہ سے، اس ختم قرآن کی وجہ سے یا اللہ، یہاں اس مجمع کی برکت سے یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے جتنی مشکلات میں یہ امت ہے یا اللہ، چاہے فلسطینی ہوں، چاہے پاکستان کے کچھ علاقوں کے لوگ ہوں یا اللہ، علماء کرام جن کی جانوں کو تھریٹ ہے یا اللہ، اس طرح سے پورے دنیا کے اندر جہاں مسلمان کسی بھی مشکل میں ہوں یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کی کفایت فرما یا اللہ، یا اللہ ان کے لیے تو کافی ہو جائے یا اللہ. یا اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ، جو ہمارا ملک اس وقت جس حالت میں ہے، جس مشکل میں ہے یا اللہ، امت جس مشکل میں ہے یا اللہ، اس مشکلوں سے نجات عطا فرما. تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے یا اللہ، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے یا اللہ. یا اللہ ہماری نسلوں کو یا اللہ اس فتنے کے دور میں یا اللہ ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ. تمام فتنے اور تمام جتنے اس وقت کی گمراہیاں ہیں یا اللہ نشے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں یا اللہ، پارٹیاں ہیں یا اللہ، اس وقت کالج اسکولس کا، یونیورسٹیز کا جو حال ہے یا اللہ، ان سب فتنوں سے یا اللہ تو اپنی رحمت اور کرم سے یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں، اپنی پروٹیکشن میں رکھ یا اللہ. ان کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما یا اللہ. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم کو کامل ہدایت عطا فرما یا اللہ. ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کو یا اللہ اپنی رضا کے تابع فرما یا اللہ. اس کے اندر یا اللہ ہمیں اپنی رضا کا شوق عطا فرما یا اللہ. جو عمل کریں یا اللہ اس کیفیت سے کریں کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت سے کریں کہ اللہ تو اس پہ انعام دے گا یا اللہ. تیرے یقین کے ساتھ کریں، نبی کے طریقے کے ساتھ کریں یا اللہ، اور ایک یعنی نفس کے مجاہدے کے ساتھ کریں یا اللہ،
اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یا اللہ تو قبولیت کا نور پیدا کر دے. یہ تمام اعمال یا اللہ شب قدر کی راتیں آنے والی ہیں, اس کے اندر یا اللہ ہمیں جم کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, جم کے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما, جم کے یا اللہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ان کو من جملہ قبول فرما یا اللہ. اور اس رمضان کو ہماری جہنم سے نجات کا, مغفرت کا, اپنی رحمت کا رمضان بنا دے اللہ. یہ رمضان تبدیلی کا رمضان بنا دے اللہ, یہ رمضان کامیابی کا رمضان بنا دے اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.